پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بہت والیٹائل رہی ہے، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم بیس پہ دیکھیں تو پچھلے 20 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو ہائیسٹ ریٹرن جو کسی ایسٹ کلاس نے دیا ہے وہ ایکوٹی ہے یا اسٹاک مارکیٹ ہے. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ از آلویز اے لیڈنگ انڈیکیٹر. ہمارے انفلیشن میں کمی آنی تھی، وہ الحمدللہ کافی کمی آ گئی ہے. انٹرسٹ ریٹ کو نیچے آنا تھا، تو ان چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے مارکیٹ نے پرفارم کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمپنیز ہیں ان کو 22-23-24% پہ کاسٹ آف فنڈ تھا، تو جب ان کو 12% پہ ہوگا تو ظاہر ہے ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی. تو ان لیڈنگ انڈیکیٹرز نے مارکیٹ کو پرفارم کرنے میں ہیلپ کیا. آگے کا جو پرفارم کرے گی مارکیٹ وہ ظاہر ہے کہ ہم آگے کی فوکاس کیا ہے، ہماری آؤٹ لک کیا ہے. کیا ہماری کرنسی اسٹیبل رہے گی؟ کیا ہمارا انفلیشن انڈر کنٹرول رہے گا؟ کیا ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول میں ہے؟ کیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کنٹرول میں؟ ابھی تک جو حالات نظر آ رہے ہیں مجھے، وہ ابھی کافی پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسٹرکچر ریفارم کو جیسے جیسے اگر امپلیمنٹ کرتے جائیں گے تو اگین مارکیٹ ول لیڈ دی ایکچولی بیٹرمنٹ ان دی اکانومی. Will it be 80% or 20% or 40%? I think nobody can confirm that. Yes. دیکھیں بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں. ایک تو دیکھیں انرجی کے اوپر کافی فوکس ہے کہ انرجی کے کاسٹ کو کس طرح کم کیا جائے، سرکولر ڈیٹ کو کس طرح سے کم کیا جائے، کنزیومر پہ برڈن کو کس طرح کم کیا جائے. ابھی جو ونٹر پیکیج آیا ہے وہ بھی اس میں ایک پارٹ ہے اس کا. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز یہ ہو رہی ہے کہ اب ہم ایکسپورٹ کے اوپر ہمارا بڑا فوکس ہو رہا ہے. دیکھیں جو مشن میں نے اسٹارٹ کیا تھا 30 سال پہلے، وہ یہی تھا ٹو میک شریعہ کمپلائنٹ انویسٹنگ فرسٹ چوائس. اور اب میرا جو نیو اسائنمنٹ از اے کنٹینویشن اینڈ ایکسٹینشن آف دا سیم رول، اور میں اسی پہ فوکس کروں گا. اور میں لوگوں کو یہ بات کو کہوں گا کہ ہمیشہ اس بات کو دیکھیں کہ اگین اپنے پیسے کو آئیڈل نہ چھوڑیں. جو کریڈیبلٹی آف دی ٹیم کیا ہے، کریڈیبلٹی آف دا اسپانسرز کیا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کو دیکھ کے کام کریں. اگر آپ کے پاس جو لانگ ٹرم کا پیسہ ہے وہ ایکوٹی مارکیٹ میں، ایکوٹی فنڈز میں ڈالیں. اور ایکوٹی مارکیٹ میں آپ ڈائریکٹلی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ایکوٹی فنڈز میں، اسلامک ایکوٹی فنڈ میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ ہوتی ہے. بھی ذکر کیا ثانی کہ جب میں نے المیدان انویسٹمنٹ پہ کام چھوڑا اپنا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں آگے میں نے کیا پلانز ہیں. آئی ٹک مائی ٹائم. میں نے تقریباً 6 مہینے کا ٹائم لیا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یونس بردرز گروپ نے، جو لکی سیمنٹ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے آج کل، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ فائنینشیل سروسز میں بھی آنا چاہ رہے ہیں. اور اب اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اسلامک فنڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لانچ کریں گے. اور اگر اس پیسے کو اگر اسلامک فنڈ کے تھرو مینیج کیا جائے تو اس میں ایک پازیٹیو ریٹرن میں فردر انکریز کرنے کا باعث بن سکتا ہے. تو میرا میسج یہی ہے کہ اپنے پیسے کو آئیڈل نہ رکھیں، میوچل فنڈ کی طرف آئیں، ان کو سمجھیں، اور جو پروڈکٹ آپ کو سوٹیبل ہو اس کا آپ انتخاب کریں. What's new you're bringing to the market? دیکھیں نیو چیز ہے کہ ہمیشہ چیزیں انوویشن پہ چلتی ہیں، اور المیزان کا جو سفر رہا تھا وہ بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف انوویشن پہ چلتا رہا ہے. ہم نے نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کی. یہاں بھی ہمارا فوکس یہی ہوگا کہ وائل وی ول اسٹارٹ وتھ سمپل پروڈکٹس جو کہ ایزیئر ٹو ایکسپلین ٹو دا کسٹمر، لیکن ہم نیو انوویٹیو پروڈکٹس لائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید آج میں شیئر نہ کر سکوں، لیکن جیسے ظاہر ہے کہ ہماری نئی پروڈکٹس لانچ ہوں گی، ہم انوویشن کی طرف جائیں گے. تو مارکیٹ نوز می ویل، مارکیٹ نوز دا اسپانسرز ویری ویل. موسٹ کریڈیبل ہسٹری ہے ان سب کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انویسٹر کو پازیٹیو سرپرائز دیں گے، کوئی انشاءاللہ تعالیٰ نیگیٹو سرپرائز نہیں دیں گے، اور انوویشن کے ساتھ اپنا کام کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Economy is doing well, capital market is doing well, and in today's program we are going to see how mutual fund industry is performing and what is the role of mutual fund industry into the development of the Pakistani capital markets. So we have got with us Mr. Muhammad Shoaib. He has spent whole life for the development of the mutual fund industry, in fact Islamic mutual fund industry. Shoaib sir, welcome to the show and assalamu alaikum. جی وعلیکم ثانی, thank you very much for having me here. Thank you, welcome. شعیب صاحب فرمائیے گا کہ when you started the career اس وقت میوچل فنڈ انڈسٹری کا لینڈسکیپ کیسا تھا
اور آج کی جب میوچل فنڈ انڈسٹری کو آپ دیکھتے ہیں, نمبر آف فنڈس دیکھتے ہیں, نمبر آف پلیئرس دیکھتے ہیں, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو دیکھتے ہیں, اور یہ جو آج مائیگریشن ہو رہی ہے ٹوارڈز دی شریعہ کمپلائنس, اس کو دیکھتے ہوئے واٹ آر یور فیلنگس؟ جی تھینک یو ویری مچ. اچھا ثانی, جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا 1990 میں, پاکستان کویت انویسٹمنٹ کمپنی کو میں نے جوائن کیا تھا, اور وہاں پہ جو میرے پاس پورٹ فولیو تھا وہ کیپٹل مارکیٹس کا پورٹ فولیو تھا, اور یہ پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی کا اپنا پورٹ فولیو تھا, پروپرائٹری پورٹ فولیو جس کو کہتے ہیں, جس کو میں نے 5 سال تک چلایا, اور الحمدللہ بہت اچھی اس میں پروگریس رہی. اور جب یہ پروگریس ہم نے کی تو ایک خیال آیا کہ نہ صرف ہم پیسے اپنے مینیج کرتے ہیں, تو اس کنٹری میں, اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل ایڈوائس کی بڑی کمی تھی. یس. اور لوگوں کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں تھی, کوئی ایڈوائس نہیں تھی. کچھ میوچل فنڈ ضرور تھے پبلک سیکٹر میں, NIT واز دیئر, ICP کے کچھ 24-25 میوچل فنڈز تھے, لیکن وہ بہت ہی لمیٹڈ مارکیٹ سیگمنٹ کو وہ کیٹر کر رہے تھے, اور زیادہ تر اس میں بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز تھے. تو یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک تھنکنگ پوائنٹ تھا کہ جو ایکسپرٹیز ہم نے انٹرنلی ڈیولپ کی ہے اس کا فائدہ عوام کو بھی پہنچنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے المیزان انویسٹمنٹ کا وجود قیام میں آیا, اور اس میں ایک بڑا یونیک کمبینیشن تھا. یہ کمبینیشن اس طرح سے تھا کہ پاکستان کویت انویسٹمنٹ کمپنی مین اسپانسر تھا اس پہ المیزان کا. اس میں 25% چونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ میوچل فنڈ کی ایگزسٹنگ ایکسپرٹیز ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے, تو 25% اسٹیک NIT نے لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ بھی میوچل فنڈ میں پاکستان میں انٹروڈیوس کی جائیں. تو جارڈین فلیمنگ انٹرنیشنل ہولڈنگز آؤٹ آف ہانگ کانگ 25% اسٹیک انہوں نے لیا. تو ایک بڑا ایک اچھا ایک کمبینیشن بنا تھا. اس کو اسٹارٹ کرتے ہوئے ہم نے 1995 اپنا پہلا کلوز اینڈ فنڈ اسٹارٹ کیا, سم ویئر لیٹ 1995-96, اور اس کے بعد کچھ آپ کی بھی نالج میں ہم سب کو یاد ہے کہ 97-98 میں کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ ملک کے کیپٹل مارکیٹ کی کافی پوزیشن خراب ہو گئی, اور ملک کے حالات بھی کافی خراب ہو گئے. تو اس کے بعد ایک تھوڑا سا گیپ آ گیا, اور ہمارا انٹینشن یہ تھا کہ ہم اوپن اینڈ فنڈ لانچ کریں گے, لیکن کچھ عرصے کا اس میں گیپ آیا. 2003 میں ہمیں ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کا لائسنس ملا جو الاؤ کرتا ہے کہ اوپن اینڈ فنڈ کریٹ کریں. تو ہم نے 2003 میں الحمدللہ اگست 8 کو اپنا پہلا اوپن اینڈ فنڈ لانچ کیا, جس کا نام تھا میزان اسلامک فنڈ. جب ہم 2003 کی بات کرتے ہیں نا, تو ایک اسلامک کا ورڈ ایک انوکھا ورڈ تھا میوچل فنڈ انڈسٹری میں, اس لیے ہم نے اس فنڈ کے نام کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرنا ضروری تھا کہ یہ اسلامک فنڈ ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک ڈفرینٹ کیا چیز ہے. تو اس دوران میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی میوچل فنڈز تھے, چھوٹے 2-4 ضرور تھے, لیکن کوئی بھی بڑا پلیئر انڈسٹری میں نہیں تھا. اور اسپیشلی جو فنڈ تھے وہ زیادہ تر انکم فنڈز تھے, منی مارکیٹ ٹی بلز پہ فوکس کرتے تھے, ایکوٹیز کے فنڈ نہیں تھے. تو یہ ہم نے ایک بڑا بولڈ اسٹیپ لیا کہ اپنا جو پہلا فنڈ لانچ کیا وہ اسلامک فنڈ کی جو لانچ کیا وہ ایکوٹی فنڈ لانچ کیا. تو اس کی الحمدللہ ہمیں شروع میں بہت اچھی رسپانس ملی. بڑے سوالات تھے, کوشچنس تھے کہ اسلامک فنڈ کس طرح سے انویسٹمنٹ کرے گا, کس طرح سے اپنی ڈائیورسفیکیشن کرے گا, کس طرح سے رسک مینجمنٹ کرے گا, کیونکہ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ اس زمانے میں آج بھی چھوٹی ہے دنیا کے لحاظ سے, لیکن اس زمانے میں تو بالکل ہی چھوٹی تھی, اور اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آپشنز بھی موجود نہیں تھے, اور لیکوڈیٹی آف دا اسٹاک واز آلسو این ایشو. تو بہرحال ان چیلنجز کو ہم نے فیس کیا, اور ہم جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد بات کریں گے. تو ان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے یہ سفر ہے یہاں تک پہنچا کہ الحمدللہ اس وقت جو آپ نے سوال پوچھا کہ میوچل فنڈ انڈسٹری کی کیا کیفیت ہے, تو جب مجھے یہ بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 2003 میں جب میزان اسلامک فنڈ لانچ ہوا تھا, تو ہم نے اس کا سٹارٹ کیا تھا جب IPO کیا تھا انیشیلی, تو 1 بلین روپیز ہم نے ریز کیے تھے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ کنسیڈر کی گئی تھی کہ 1 بلین روپیز ریز کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی الحمدللہ. لیکن آج کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو میوچل فنڈ انڈسٹری جو ہے وہ 4.4 ٹریلین پہ پہنچی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے, اور اس وقت تقریباً 350 کے قریب اوپن اینڈ فنڈ مارکیٹ میں موجود ہیں. تو بس یہ میں بنیادی طور پر بتا رہا تھا آپ کو, باقی آپ اور سوال پوچھیں گے. صاحب یہ فرمائیں کہ جو یونٹ ہولڈر ہے جو پیسہ لے کر اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ لے کر آپ کو آ کے ہینڈ اوور کرتا ہے, وہ آپ کو شروع سے اتنا ایکسائٹیڈ نظر آیا in the way of investing, in the
शरिया कंप्लाइंट मैनर, या विद द पैसेज ऑफ टाइम या आपने मेहनत की वो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं? लेकिन सानी, मैंने तो जाहिर है मेरे भी बहुत सारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार थे। जब वो उनको पता चलता था कि मैं पाक कुवैत का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ तो वो बड़े सवाल पूछते थे कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। राइट, तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट रियलाइज हुआ कि लोगों को अवेयरनेस इन्वेस्टमेंट की नहीं है। राइट, और फिर ख़ास तौर पे इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तो बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं थी। इस्लामिक के क्राइटेरिया का लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामिक कौन से शेयर इस्लामिक है। एक ज़माने में हर शेयर को इस्लामिक समझा जाता था पाकिस्तान में। वो कहते थे कि चूंकि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे है तो हर चीज़ इस्लामिक है। राइट, लेकिन जाहिर है कि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और लोगों की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ी इसमें कि जब तक कारोबार को इस्लामी तरीके से ना चलाया जाए तो वो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस पे कारोबार जो है वो इस्लामिक है। राइट, अगर हम खुद न खास्ता हम कहें कि भाई अल्कोहल का बिजनेस शुरू कर दे, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस पे हो जाए, तो क्या वो इस्लामिक नहीं होगा? राइट, इस राइट, तरीके जो इस्लामिक क्राइटेरिया स्क्रीनिंग के हैं जिसको जब तक फॉलो ना किया जाए तो वो इस्लामिक नहीं होगा। तो ये एक अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, अवेयरनेस क्रिएट करने का, कि किस तरह से लोगों को बताया जाए कि क्या चीज़ इस्लामिक है और क्या चीज़ नहीं इस्लामिक है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक्साइटिंग था। और जो जाहिर है कि जो हमने अपने एएमसी का मिशन भी रखा था, टू मेक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग फर्स्ट चॉइस फॉर द इन्वेस्टर्स, तो यही ऑब्जेक्टिव था राइट। कि इस्लामिक फंड्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए और उनके ऊपर फोकस किया जाए कि इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रो करे। एक ऐसी कंट्री में जहाँ तकरीबन 94-95% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम, there were very few limited investment options which were Sharia compliant at that time. अंडरस्टूड। ये फरमाइएगा कि जो कॉस्ट है इन मैनेजिंग द फंड फॉर अ शरिया कंप्लाइंट एंड कन्वेंशनल फंड मैनेजमेंट, किस में आपको लगता है कि ज़्यादा कॉस्ट इनकर होती है, ज़्यादा एफर्ट है, और फिर ऑफ कोर्स कंपटीशन में आपको रिजल्ट भी अच्छे देने होते हैं? सानी, मैं एक बहुत सिंपल मिसाल दूंगा कि जब एक नई गाड़ी का मॉडल आता है तो जाहिर है उस पे R&D के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लांट लगाने के ऊपर काफी कॉस्ट आता है। तो शुरू में हर चीज कॉस्ट नहीं होती, ज्यादा होती है। या जब गाड़ी इन्वेंट हुई थी ना तो या गाड़ी की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। राइट, जैसे जैसे गाड़ी की जाहिर है इस इंडस्ट्री में प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट हुई, तो जाहिर है उसकी कॉस्ट कम होती चली गई। सिमिलरली गाड़ियां जब पहले 15-20 बनती थी तो कॉस्ट बहुत आती थी, जब वो लाखों में बनने लगी तो फिर कॉस्ट कम हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट हर चीज पे अप्लाई होता है, यही कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड पे भी अप्लाई होता है। इस्लामिक फंड्स एक जमाने में बहुत छोटे थे, बहुत लिमिटेड थे, राइट, तो जाहिर है आपकी इकोनॉमी तो स्केल उसमें नहीं आती थी। लेकिन वैसे मैं नहीं समझता कि कॉस्ट में कोई फर्क है। हाँ, इकोनॉमी तो स्केल का जाहिर है कि एक साइज जब उसने अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, या तो जाहिर है कि उसके बाद उसके लिए आसानी हो गई। शुरू में जाहिर है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत थी, स्क्रीनिंग पे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, शरिया एडवाइजर्स को इंगेज करना बड़ा मुश्किल था, अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में जाहिर है मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, अवेयरनेस। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से कॉस्ट हाई था। लेकिन एक अच्छी बात जो है ना इस्लामिक फंड्स की, जो उस हवाले से मैं कह दूं कि गाड़ी के केस में तो ये होता है ना कि आप जितनी महंगी गाड़ी शुरू में बनी तो आप या कस्टमर को पास ऑन कर देते थे कॉस्ट, या जितनी कॉस्ट। लेकिन यहाँ जो इस्लामिक फंड हो या चाहे कन्वेंशनल हो, एक अच्छी बात यह है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है। डे वन से पता होता है कि इसकी कॉस्ट क्या है। यस, अब उस कॉस्ट में आपने अपना गुजारा करना है। ये नहीं है कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो इन्वेस्टर को ज्यादा कॉस्ट चार्ज करना है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने जब आपकी इकोनॉमी तो स्केल आती है तो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाता है, तो फिर जाहिर है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी सफर से हम गुजरे हैं कि जाहिर है कि जो म्यूचुअल फंड की जो प्रेस्क्राइब फीस है उसी को इस्लामिक और कन्वेंशनल के लिए एक ही फीस है, उसको राइट, फॉलो करते हैं। और परफॉर्मेंस का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे मैं बात शेयर चाहूँगा इस मौके पे, जो मुझे अभी याद आई है कि जब हम अपने फंड बोर्ड के पास जाते थे फंड की परफॉर्मेंस लेके, मीज़ान इस्लामिक फंड की, तो उस वक्त चूंकि कोई इंडेक्स नहीं था, या KSE 100 इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स थे, तो हम जाहिर है कि एक इंडेक्स से कंपैरिजन करना होता है हर फंड को अपना राइट, परफॉर्मेंस बताने के लिए। जब हम अपने बोर्ड के पास लेके जाते थे तो बोर्ड को कहते थे कि फंड ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और इंडेक्स ने इतना परफॉर्म किया। राइट, तो साल ऐसे होते थे जहां फंड कम परफॉर्म करता था, तो हम बताते थे बोर्ड को कि ये फला फला शेयर्स हैं, ये इस्लामिक नहीं है, हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, इस वजह से एडजस्ट करने की जरूरत है। राइट, तो राइट, बोर्ड ये कहता था कि ये तो अपनी मर्जी की आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसको हम किस तरह माने। बिल्कुल सही, तो फिर ये कॉन्सेप्ट रियलाइज हुआ कि एक इस्लामिक इंडेक्स भी होना चाहिए। राइट, एंड देन वी अप्रोच कराची स्टॉक एक्सचेंज। उस जमाने में
कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था, जी बिल्कुल, अब माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज है। तो उस जमाने में के सी कराची स्टॉक एक्सचेंज के साथ हमने कोलैबोरेट किया। राइट, हमने कहा कि एक इस्लामिक इंडेक्स बनाया जाए, और वो फिर इस्लामिक इंडेक्स जो है ना, वो इसके बाद अब एक आप समझ लें कि एक बिजनेस नॉर्म बन गया है सारे इस्लामिक फंड के लिए, KMI 30 इंडेक्स। राइट, अच्छा, राइट, जहाँ परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, अब उस परफॉर्मेंस को भी हम एक मिनट के लिए देख लें, तो एक बड़ी अच्छी बात है कि अगेन ये सवाल उठता था कि क्या इस्लामिक फंड अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो KC 100 इंडेक्स के मुकाबले में KMI 30 इंडेक्स है, उसने ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ऑन अ एवरी 5 ईयर पीरियड बेसिस वो है ना, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। राइट, तो एक मैं कहूँगा कि आप इसको कह रहे हैं कि ये अच्छी कंपनीज थी इस्लामिक इंडेक्स में, या बरकत का एलिमेंट है कि उन फंड्स की परफॉर्मेंस और उन इंडेक्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर रही है। और बिल्कुल, इसी वजह से अब जो ट्रांसफॉर्मेशन जितना तेजी से इस्लामिक बैंकिंग में हुआ है, डिपॉजिट में, उससे कई ज्यादा तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन इस्लामिक फंड की तरफ हुआ है। बिल्कुल अगर ठीक, हम अगर बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इस्लामिक बैंकिंग डिपॉजिट्स टुडे आर क्लोज टू अबाउट 22% ऑफ द ओवरऑल डिपॉजिट्स। लेकिन अगर हम इस्लामिक फंड्स की बात फंड्स के करें तो उन मार्केट शेयर वो 44% के करीब है। 44% of the total mutual fund industry today is comprising of Islamic funds. दैट्स फैंटास्टिक, ग्रेट। शोएब साहब, इस वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि जो आपका करंट रोल है, न्यू असाइनमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं, और जो करंट पोजीशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, इसको आप किस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स और चैलेंजेस के जुमरे में देखते हैं। सो नाजरीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में शोएब साहब ने फरमाया कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, स्पेशली द इस्लामिक सेगमेंट, उसमें किस तरह के चैलेंजेस रहे, एंड ही एक्सप्लेन द ब्रिक एंड मोटर मॉडल, कि जिसके अंदर आपको हर चीज़ डे वन से इनिशिएट करनी होती है, उसको डेवलप करना होता है, एंड उसमें इनफैक्ट कॉस्ट और रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगती हैं, और आपको कम्पीट उस मॉडल से करना होता है जो सालों पुराना होता है, डिकेड्स ओल्ड होता है, उसमें एक्सपीरियंस होता है, मैकेनिज्म, मशीनरी, टूल्स, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल्स, एवरीथिंग इज़ देयर, एंड यू are entering a new journey and you have to do everything from the scratch. Yes, yet you have to maintain the cost. So that is something which he splendidly did in his career, and now he has assumed a new role as the CEO of the Lucky Investments. We want to understand कि ये जो इनका नया रोल है और जो इसके चैलेंजेस हैं, ये इसको कैसे देखते हैं। शोएब साहब, ओवर टू यू। तो जैसा कि आपने अभी जिक्र किया सानी, कि जब मैंने अलमीथान इन्वेस्टमेंट से काम छोड़ा अपना, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने क्या प्लान्स हैं, तो आई टुक माई टाइम। मैंने उसमें तकरीबन 6 महीने का टाइम लिया, और आई एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, और जिनमें से एक ही अपॉर्चुनिटी थी लकी इन्वेस्टमेंट्स वाली भी। ये भी एक नई जो मोहम्मद अली टब्बा साहब का जो ग्रुप पाकिस्तान कहलाता है, यूनिस ब्रदर्स ग्रुप कहलाता है। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट विद डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज सेक्टर्स, और माशाल्लाह से वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड, वेल रिस्पेक्टेड एंड प्रोफेशनल ग्रुप है। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इनके साथ मिल काम करने की, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि यूनुस ब्रदर्स ग्रुप ने, जो लकी सीमेंट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है आजकल, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आना चाह रहे हैं। तो इससे पहले कभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में ये ग्रुप नहीं आया। तो मुझे अप्रोच किया उन्होंने डिस्कस किया, और उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई। और जाहिर है कि पहला जो सवाल था मेरा वो यही था कि क्या आप इस्लामिक फंड्स लॉन्च करना चाह रहे हैं या फिर आप ओवरऑल कन्वेंशनल भी लॉन्च करेंगे। तो उनका बड़ा क्लियर जवाब था मुझे कि देखें, हमारा फंड का फोकस जो है वो तो सिर्फ इस्लामिक पे है, वी आर नॉट गोइंग इनटू कन्वेंशनल। और ये सबकी नॉलेज में है कि लकी सीमेंट जो है बाय इटसेल्फ, ऑल्दो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इटसेल्फ इज अ शरिया कंप्लाइंट कंपनी एंड शरिया कंप्लाइंट सर्टिफाइड। शरिया स्कॉलर उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है शरिया एडवाइज़र के तौर पे सब कुछ। तो इस बात को देखते हुए एक ये नया चैलेंज था जिसको मैंने एक्सेप्ट किया, और उसको फिर जाहिर है कि ये अब इंशाअल्लाह ताला कंपनी हमने इसमें हम एक्विजिशन के प्रोसेस से गुजरे। हमने एक एग्जिस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो कि एक काइंड ऑफ डोमेंट कंपनी थी, उसको हमने एक्वायर किया, और अब उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला जो इस्लामिक फंड जो है वो डिफरेंट लॉन्च करेंगे।
یہاں ایک آپ کا سوال یہ آتا ہے کہ کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا اس میں چیلنجز ہیں. Yeah. تو دیکھیں اس میں سب سے بڑی اپرچونٹی یہ ہے کہ ابھی تک جو کنسنٹریشن میوچل فنڈ انڈسٹری کا رہا ہے وہ زیادہ تر رہا ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کے اوپر, اور ان لوگوں کی طرف فوکس رہا ہے ایون فار انڈیویجول جو فائنینشیل سیکٹر سے زیادہ واقف ہیں یا کلوزلی ورک کرتے ہیں. Right. یعنی بینک کے امپلائیز ہو گئے, بینکس کے ہو گئے, انویسٹمنٹ بینکس کے ہو گئے, لیزنگ کمپنیز کے ہو گئے, مدارباز کے ہو گئے, اور خود ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے, ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے جو فائنینشیل سیکٹر میں کام کرتے ہیں. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو نان فائنینشیل سیکٹر کے لوگ ہیں, جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لوگ ہیں, ابھی تک میوچل فنڈ انڈسٹری آلدو اے ویری سکسیزفل جرنی اوور دا لاسٹ 20 ایئرس, وہاں تک ان کی ریچ ایک بڑی لمیٹڈ ہے. Yeah. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ جو لوگ جو ہیں, جو ٹریڈرز ہیں, جس طرح لکی گروپ کے بہت سارے وینڈرز ہیں, سپلائرز ہیں, کیونکہ ان کی بہت ساری ڈائیورسیفائڈ انویسٹمنٹس ہیں. لکی سیمنٹ ہے, لکی موٹرز ہے, Yeah. سیمسنگ موبائل ہے, لکی کور انڈسٹریز ہے. یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, اور بہت ساری تقریباً 28 یا 29 گروپ کمپنیز ہیں جن کے بہت سارے سپلائرز ہیں, بہت سارے وینڈرز ہیں, اور بہت سارے کسٹمرز ہیں. Right. تو اس گروپ کے توسط سے, ان کے ذریعے سے ان سب تک پہنچنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے Right. کہ ان سب لوگوں کو فائنینشیل سیکٹر میں لایا جائے. یا میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتاؤں گا جو آپ کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوگی, کہ ایک اسٹڈی میں نے کروائی تھی, ایک ریسرچ اسٹڈی کروائی تھی کہ پاکستان میں لوگ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ کیوں رکھتے ہیں. جی. تو ظاہر ہے کہ یہ سوال آج سے 15-20 سال پہلے تو بہت زیادہ ریلیونٹ تھا, اور اس کا جواب بھی بڑا سمپل لوگ ازیوم کرتے تھے. وہ یہی تھا کہ چونکہ انٹرسٹ بیس بینکنگ ہے تو لوگ انٹرسٹ بیس بینکنگ میں پیسہ نہیں رکھنا چاہتے. بالکل ایسے. لیکن اب بھی آج بھی چونکہ اب جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری کافی ڈیولپ ہو گئی ہے, کافی برانچیں ہیں, میزان بینک کی برانچیں ہیں, 5 فل فلیج اسلامک بینک ہے پاکستان میں, ہر کنونشنل بینک کی اسلامک ونڈو تقریباً ہر ایک بینک کی موجود ہے. آج بھی یہ ٹرینڈ یہی ہے کہ تقریباً آپ کا جو 40 سے 50% جو ڈپازٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رہتا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک اسٹڈی کروائی تھی, ریسرچ اسٹڈی, جس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ریزنس کو جانا جائے. تو ایک ریزن تو ظاہر یہی تھا کہ لوگ اسلامک میں جانا چاہ رہے ہیں, کنونشنل میں نہیں رکھنا چاہتے پیسے, انٹرسٹ بیس نہیں رکھنا چاہتے. لیکن پھر دوسرا سوال یہی تھا کہ اگر آپ چونکہ اسلامک بھی آپشن ہے, اس کے باوجود بھی لوگ کرنٹ اکاؤنٹ میں کیوں پیسے رکھتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ریئلائز ہوئی کہ لوگوں کی اویئرنیس ابھی بھی بہت کم ہے, ایک عام آدمی کو نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں ہم اپنے ڈفرینٹ کمپنیز کے جو فائنینس کے لوگ ہیں, کچھ میں اس کا الزام ان کے اوپر بھی جاتا ہے. اس کا فائنڈنگ جو اسٹڈی کی فائنڈنگ ہے, میری فائنڈنگ نہیں ہے نا, میرا کمنٹ ہے اس میں. اسٹڈی کی فائنڈنگ کہ جب ایک نئی کمپنی اسٹارٹ ہوتی ہے, یا مینوفیکچرنگ میں ہو چاہے کسی بھی سیکٹر میں ہو, جب اس کے امپلائی کے بینک اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں تو پریڈومیننٹلی بینک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولے جائیں. یس. اور وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ چونکہ ظاہر ہے جو سیلریڈ کلاس ایک کافی بڑا سیگمنٹ ہے, ٹیکس پیئرس کا بھی ہمیں معلوم ہے یہ, تو یہ پیسے جو ہے نا وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑ رہے ہیں. جب آپ نے ایک دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ کھول لیا اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ ہر سال انفلیشن کی وجہ سے اس کا 7, 8, 10, 20% لوز کر رہے ہیں پرچیزنگ پاور کو, تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑا رہتا ہے. بالکل. تو وہ اویئرنیس کبھی کریٹ کرنے کی انفارچونیٹلی کوشش نہیں کی گئی ہے. تو یہ امپورٹنٹ فائنڈنگ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو دیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اسی طرح سے سارے وینڈرز ہیں, اب وہ وینڈرز ہیں, ان کے بھی اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں, تو وہ ان کی بھی اپنا لین دین کاروبار کا کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ٹرانزیکشن بیس اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ان کا آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ بینک میں پیسے رکھ کے پروفٹ کمائیں. ان کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اپنے بزنس کو جو یوز کرنے کے لیے, فائنینس کرنے کے لیے بینک میں پیسے رکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک یہ پیسہ بینک میں رہتا ہے, آئیڈل رہتا ہے, تو اس کے اوپر کوئی ان کو ریٹرن نہیں ملتا. تو یہ بہت اپرچونٹی ہے جو پاکستان میں آج بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وائی وی جی گروپ کے فورم سے اس کو کافی اچھی طرح سے کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے. ناظرین, this is time for a short break. Let's meet after a short break. ویلکم بیک ناظرین. شعیب صاحب فرمائیے گا کہ جو کیپٹل مارکیٹ ہے 2024 میں اس نے بہت اچھا پرفارم کیا, آپ کو لگتا ہے کہ 2025-26 بھی اچھا پرفارم کرے گی بازار؟ دیکھیں, اسٹاک مارکیٹ از آلویز اے لیڈنگ انڈیکیٹر.
Yeah. اور جب وہ مارکیٹ جو ہے نا اینٹیسپیٹ کرتی ہے چیزوں کو کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو ہمارے ملک کے حالات میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بیسیکلی انفلیشن تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم جو بڑی چیز میں دیکھی ہے کہ ہماری کرنسی میں اسٹیبلٹی آنی تھی، وہ ایک سال سے الحمدللہ اسٹیبلٹی ہے. ہمارے انفلیشن میں کمی آنی تھی، وہ الحمدللہ کافی کمی آ گئی ہے. انٹرسٹ ریٹ کو نیچے آنا تھا. تو ان چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے مارکیٹ نے پرفارم کیا. Yes. یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا ذرا فارورڈ لکنگ ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری پازیٹیو ایلیمنٹس تھے. انٹرسٹ ریٹ کا کم ہونا، کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک انویسٹر کو 22-23-24% ریٹرن مل رہا تھا اور وہ ریٹرن آگے کم ہونا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کرنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمپنیز ہیں ان کو 22-23-24% پہ کاسٹ آف فنڈ تھا، تو جب ان کو 12% پہ ہوگا تو ظاہر ہے ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی. Right. تو ان لیڈنگ انڈیکیٹرز نے مارکیٹ کو پرفارم کرنے میں ہیلپ کیا. آگے کا جو پرفارم کرے گی مارکیٹ، وہ ظاہر ہے کہ ہم آگے کی فوکاس کیا ہے، ہماری آؤٹ لک کیا ہے. کیا ہماری کرنسی اسٹیبل رہے گی؟ کیا ہمارا انفلیشن انڈر کنٹرول رہے گا؟ کیا ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول میں ہے؟ کیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کنٹرول میں؟ ابھی تک جو حالات نظر آ رہے ہیں مجھے، وہ ابھی کافی پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، جب وہ دیکھیں ریکوری جو ہوتی ہے نا، وہ ایک بڑی اسٹیپ ہوتی ہے. جب ایک آدمی بیماری سے ریکوری میں جاتا ہے تو ایک بہت تیزی سے پھر اس کے بعد ایک گریجول انکریز ہوتی ہے اس کے بعد. Yes. لیکن اس کے لیے پھر کیئر بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. ہمیں ابھی جس اسٹیج پہ ہم پہنچ گئے، Yes. ناؤ وی ہیو ٹو کیئرفل، وی ہیو ٹو میک اسٹرکچرل ریفارمس، جو کہ ہم نے IMF سے ایگری کی ہوئی ہیں. Yes. ان اسٹرکچر ریفارم کو جیسے جیسے اگر امپلیمنٹ کرتے جائیں گے تو اگین مارکیٹ ول لیڈ دی ایکچولی بیٹرمنٹ ان دا اکانومی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے گیون دی لو انٹرسٹ ریٹ، ایک مارکیٹ کو پازیٹیو رہنا چاہیے. Will it be 80% or 20% or 40%? I think nobody can confirm that. Yes. So going forward, if you were to look at the policy framework which government is pursuing, you see certain sectors performing like energy and fertilizer chain? دیکھیں بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں. ایک تو دیکھیں انرجی کے اوپر کافی فوکس ہے کہ انرجی کے کاسٹ کو کس طرح کم کیا جائے. یہ اپروچ چینج ہو گئی ہے. پہلے اپروچ یہ تھی کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ کنزیومر کو کس طرح پاس آن کیا جائے. آج یہ اپروچ اس وقت چینج ہے. اپروچ یہ ہے کہ انرجی کے کاسٹ کو کس طرح سے کم کیا جائے، سرکولر ڈیٹ کو کس طرح سے کم کیا جائے، کنزیومر پہ برڈن کو کس طرح کم کیا جائے. ابھی جو ونٹر پیکیج آیا ہے وہ بھی اس میں ایک پارٹ ہے اس کا. IPP کے ساتھ جو ٹیکنیک نیگوشیٹ ہو رہے ہیں وہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے. اور ایفیشینسی لانے کے لیے اب نیوکلیئر کی طرف اور نئے داسو کی طرف بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر کام ہونا شروع تیزی سے چاہیے. تو یہ اوور آل کاسٹ جو ہے نا الیکٹریسٹی کا کم ہوگا. انرجی چین ایک بہت بڑا ریفارمز کا ایریا ہے ہمارے لیے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز یہ ہو رہی ہے کہ اب ہم ایکسپورٹ کے اوپر ہمارا بڑا فوکس ہو رہا ہے. وہی ہے کہ ہماری اگین وہ ایکسپورٹ وچ آر ناٹ بیسڈ آن امپورٹس. تو دیکھیں اگر ہماری جو IT ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ ہے وہ تیزی سے گرو ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ریمیٹنسز کے اوپر اگین اسٹیبلٹی آف دا کرنسی از پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان ریمیٹنسز. وہ ہمارے تیزی سے انکریز ہو رہے ہیں. گلوبلی انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں، پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں. تو یہ میرے خیال ہے سارے پازیٹیو اسٹیپس ہیں. ایگریکلچرل ٹیکس کے اوپر ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے. گورنمنٹ نے اپنے پینشن سسٹم کو ریفارم کرنا شروع کر دیا ہے. ٹریڈرس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. دیز آر آل پینفل اسٹیپس. کوئی بھی علاج ہے نا کڑوی دوائی کے بغیر نہیں ہوتا. کڑوی دوائی تو پینی پڑے گی ہمیں. یہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ کڑوی دوائی پئیں گے تو علاج ہوگا. اور جتنی جلدی اپنے ٹائم سے دوائی پئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم آگے ترقی کی طرف جائیں گے. صاحب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اینڈ وی آر لیفٹ آؤٹ وتھ اونلی 3.5 minutes ایکچولی, وی وڈ وانٹ یو ٹو کائنڈلی گیو اے میسج to the prospective unit holders, HNWIs, institutions, ان کو اگر آپ نے سمجھانا ہو in 2 minutes کے what are you up to, what your new mission is up to, our platform is available. تھینک یو جی. بس یہ بڑا میں کلیئرلی یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو مشن میں نے اسٹارٹ کیا تھا 30 سال پہلے وہ یہی تھا ٹو میک شریعہ کمپلائنٹ انویسٹنگ فرسٹ چوائس. اور اب میرا جو نیو اسائنمنٹ از اے کنٹینویشن اینڈ ایکسٹینشن آف دا سیم رول, اور میں اسی پہ فوکس کروں گا. اور میں لوگوں کو یہ بات کو کہوں گا کہ ہمیشہ اس بات کو دیکھیں کہ اگین اپنے پیسے کو آئیڈل نہ چھوڑیں. لائسنس اینٹیز کو پیسے دیں, ایسے اینٹیز کو پیسے نہ دیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ اوور نائٹ آپ کو ڈبل کر دیں گی پیسے. یہ بڑا کیئرفل امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جو کریڈیبلٹی آف دی ٹیم کیا ہے, کریڈیبلٹی آف دا اسپانسرس کیا ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کو دیکھ کے کام کریں.
اپنے رسک ریٹرن کو ضرور دیکھ کے کام کریں. ایسی جگہ انویسٹمنٹ کریں جہاں آپ کو سرپرائز نہ ملیں. آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ یہ اسٹیبل ریٹرن کی پروڈکٹ ہے تو ظاہر ریٹرن کم ہوگا. اگر آپ کے پاس جو لانگ ٹرم کا پیسہ ہے وہ ایکوٹی مارکیٹ میں, ایکوٹی فنڈز میں ڈالیں. اور ایکوٹی مارکیٹ میں آپ ڈائریکٹلی بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن ایکوٹی فنڈز میں, اسلامک ایکوٹی فنڈ میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ ہوتی ہے, جس کے لیے آپ کو کچھ کاسٹ ضرور دینی پڑتی ہے, مینجمنٹ فی کو پے کرنی پڑتی ہے. لیکن بہرحال میں نے یہ دیکھا ہے, اگر آپ دیکھیں اب پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بہت والیٹائل رہی ہے, لیکن اگر آپ لانگ ٹرم بیس پہ دیکھیں, پچھلے 20 سال کا ریکارڈ دیکھیں, تو ہائیسٹ ریٹرن جو کسی ایسٹ کلاس نے دیا ہے وہ ایکوٹی ہے یا اسٹاک مارکیٹ ہے. یا اور اگر اس پیسے کو اگر اسلامک فنڈ کے تھرو مینیج کیا جائے تو اس میں ایک پازیٹیو ریٹرن میں فردر انکریز کرنے کا باعث بن سکتا ہے. تو میرا میسج یہی ہے کہ اپنے پیسے کو آئیڈل نہ رکھیں, میوچل فنڈ کی طرف آئیں, ان کو سمجھیں, اور جو پروڈکٹ آپ کو سوٹیبل ہو اس کا آپ انتخاب کریں. آخر میں ایک سوال کا جواب دے دیں. ایکچولی مجھے کہا گیا ہے سوال آپ سے پوچھنے کے لیے, کوئی پرسپیکٹو یونٹ ہولڈر آپ سے کیوں کر ایکسپیکٹ کرے کہ آپ کے جو ریٹرنز ہیں جس طرح المیزان میں آپ نے ہسٹری مینٹین کی, آگے بھی آپ مینٹین کریں گے؟ واٹس نیو یو برنگنگ ٹو دا مارکیٹ؟ دیکھیں, نیو چیز ہے کہ ہمیشہ چیزیں انوویشن پہ چلتی ہیں, اور المیزان کا جو سفر رہا تھا وہ بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف انوویشن پہ چلتا رہا ہے. ہم نے نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کی. یہاں بھی ہمارا فوکس یہی ہوگا کہ وائل وی ول اسٹارٹ وتھ سمپل پروڈکٹس جو کہ ایزیئر ٹو ایکسپلین ٹو دا کسٹمر, لیکن ہم نیو انوویٹو پروڈکٹس لائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید آج میں شیئر نہ کر سکوں, لیکن جیسے ظاہر ہے کہ ہماری نئی پروڈکٹس لانچ ہوں گی, ہم انوویشن کی طرف جائیں گے, تو مارکیٹ نوز می ویل, مارکیٹ نوز دا اسپانسرز ویری ویل, موسٹ کریڈیبل ہسٹری ہے ان سب کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انویسٹر کو پازیٹیو ہی سرپرائز دیں گے, کوئی ان شاء اللہ تعالیٰ نیگیٹو سرپرائز نہیں دیں گے, اور انوویشن کے ساتھ اپنا کام کریں گے. زبردست زبردست. شعیب صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے محمد شعیب, جنہوں نے کیپٹل مارکیٹ میوچل فنڈ انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی 3 ڈیکیڈز دیے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ میوچل فنڈ انڈسٹری میں ان کا جو نیو رول ہے, نیو اسائنمنٹ ہے, اس میں جو ان کی روش ہے وہ اس کو جاری رکھیں. دیٹ از دا ڈیولپمنٹ آف دا اسلامک میوچل فنڈز اینڈ دا ڈیولپمنٹ of the mutual fund industry, whether it comes to the regulation development, whether it comes to the market development, whether it comes to the protection of the unit holders' interest. He explained to us کہ unit holders کو اطمینان ہونا چاہیے that there are number of new initiatives, new products, digitization that he is coming up with, and because of that he was very positive کہ وہ اچھا ریٹرن یونٹ ہولڈرز کو دے سکیں گے, کہ جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہو. شریعہ کانشیس انویسٹرز کے لیے ایک نئی چوائس شعیب لے کر آ رہے ہیں. اکانومی کے سائڈ پر ہی واز ویری بلش, اور جو انڈر لائن ریزن انہوں نے دیے دوز ور ویری پلازیبل, کہ کیپٹل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ اور انرجی سیکٹر میں جس طرح کی ریفارمز ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیپٹل مارکیٹ میں پازیٹیو ٹریجیکٹری کا جو عمل ہے, پروسیس ہے, وہ برقرار رہ سکتا ہے. انہوں نے نمبرز نہیں دیے, بٹ ان کی باتوں سے ایسا لگا کہ جو بازار میں 30 سے 40% گروتھ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کسی حد تک پلازیبل ہیں. اینڈ ان فیکٹ اگر یہ ساری ریفارمز پر جو پروسیس ہے, عمل ہے, عمل درآمد ہے, اسی طرح جاری رہتا ہے, تو کوئی بھی کم ٹھوک کے کہہ سکتا ہے کہ کیپٹل مارکیٹ 40-50% کا ریٹرن دے گی. ناظرین, اس طرح کی بات چیت تجزیوں کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے, اور 3-4 مہینے میں محمد شعیب سے دوبارہ پوچھیں گے کہ ان کا نیا تجربہ کیسا جا رہا ہے. ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.